السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ اوم تو آپ نے سنا ہوگا، اوم بولتے ہیں۔ تو یہ جو سناتن دھرم میں جو اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہر عبادت یا ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اوم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم مسلمان ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار کے نام کے ساتھ میں اس کام کو شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، تو اسی طرح بالکل ان کے لیے بھی، یعنی ہندوؤں کے لیے بھی یہ لفظ ایک بہت پوتر ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب اس اوم کے بارے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ برہما، وشنو اور شیو جی تینوں کے ناموں کو ملا کر یہ اوم ان کی قدرتوں، ان کی طاقتوں اور ان کی شکتیوں کا ایک اظہار ہے۔ یعنی یہ اوم جو لکھا جاتا ہے، جو ہندی کے اندر، سنسکرتی کے اندر جو ایک خط بنا کر جو لکھا جاتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مندروں کے اوپر ہوتا ہے، ہندوؤں کے گھروں پہ لگا ہوتا ہے، تو یہ جو علامت ہے نا، یہ بتائی جاتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے اوم۔ اور یہ اصل میں یہ نام نہیں ہے، لیکن یہ ان خدا کی ان قوتوں اور طاقتوں کو دکھایا جا رہا ہے اور انہیں ایک جگہ پر شو کیا جا رہا ہے۔ جس طرح مخفف ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایک فارمولہ ہوتا ہے طویل، اور اس فارمولے کا جو ہے وہ ایک مختصر لفظوں کے اندر اسے شو کیا جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا فارمولہ ہے، پوری عبارت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ وشنو، شیو اور برہما کی جو طاقتیں اور قوتیں اور شکتیاں ہیں، انہیں دکھانے کے لیے اس لفظ کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ ان کے میننگز کیا ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، ایکچول میننگ اس کے کیا ہے۔ بہت سے علماء نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس کے میننگ یہ ہے، جیسے الف لام میم۔ اب الف لام میم کا حقیقی معنی کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، تو اس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو اوم ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہر ہندو آپ کو اس کے کچھ الگ مطلب بتا رہا ہو۔ کوئی کہے گا کہ یہ دنیا کی جو آواز ہے، اگر آپ اوپر یعنی خلا کے اندر جاتے ہیں تو جو برہمانڈ کی ایک آواز ہے، ساؤنڈ ہے، تو وہ اسی طرح اس طرح کی ایک آواز ہے۔ اور کچھ لوگ اسے میڈیٹیشن کے اندر جپتے بھی ہیں، مراقبے کے اندر، کچھ اس ساؤنڈ کو اپنی باڈی کے اندر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جب یہ ساؤنڈ یہ پورے جسم کو اور دماغ کو وائبریٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے لاجیکلی کہ یہ جو اوم شبد یا لفظ کا جو ساؤنڈ ہے، یہ اس کائنات کی بھی ایک آواز ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک آواز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی دنیا کے اندر جو بھی ہے نا، اس کی ایک خاص آواز ہے جسے دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کی آواز ہے۔ تو اسی طرح اس کائنات کی اوپر جا کر جو ہے ایک آواز ہے، ایک مخصوص آواز ہے، وہ آواز اوم کرتی ہے۔ وہ آواز کیا کرتی ہے؟ اوم کرتی ہے۔ لیکن بہت سارے ہندو کچھ اور مطلب بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کافی ہندوؤں سے یہ پوچھا، بہت سارے پنڈتوں سے میں نے پوچھا، تو کسی نے بھی ایک جیسی بات نہیں بتائی۔ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ ہاں ایک کی بات دوسرے کے ساتھ مل رہی ہو۔ ہر ایک اپنے طرف سے اپنا ہی ایک مطلب بتا رہا تھا کہ جی میرے خیال کے اندر اس کی ایک وہ ساؤنڈ ہے۔ جو ہندوؤں کے اندر بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، سنستھائیں ہیں، آریہ سماج ہے، اسکون ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ ویدوں کو ماننے والے ہیں، کچھ سناتنی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کی جو ہے نا اپنی ایک فلاسفی ہے، اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بات کو ہی صحیح مانا جائے۔
وہی کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم ویدوں کو سمجھ رہے ہیں یا گیتا کو سمجھ رہے ہیں یا ہمارے پاس جو علم اور نالج ہے وہی صحیح ہے، کوئی اور تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس نالج ہے نا یہی سب سے آخری اور صحیح ہے، کچھ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو ایسا تو جس نے بھی مجھے بتایا، ایک پنڈت صاحب نے مجھے کہا کہ جی اوم کا مطلب ہے قدرت والا، اچھا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے طاقت والا، موت دینے والا اور پیدا کرنے والا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک نے بتایا کہ بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، روزی اور نوکری دینے والا، بھائی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک نے بتایا کہ بگڑے ہوئے کاموں کو حل کرنے والا اور دنیا کے اندر ترقی دینے والا وغیرہ وغیرہ، مطلب بے شمار لوگوں نے کچھ اسی طرح کے میننگز بتائے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کے معنی کچھ اور لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو پنڈت حضرات ہیں ان کے نزدیک کچھ اور معنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو الغرض جس کا جہاں پر جو اسے سمجھ آتی ہے وہ اسی طرح اس لفظ کو بیان کرتے ہیں۔ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ کہتے ہیں کہ اوم کا لفظی معنی ہوتا ہے، اس ورڈ کے مطلب ہوتے ہیں پرم کلیان کاری پرمیشور، پرم کلیان کاری پرمیشور۔ لیکن یہی جب کسی منتر کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس کے میننگ ہو جاتے ہیں شروع ایشور کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ ہر کام کے شروع سے پہلے اس لفظ کو لگاتے ہیں۔ ہر کام، جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں اوم کے لفظ کو لگا دیتے ہیں۔ اوم کے لفظ کو کہتے ہیں کہ اوم اوم، اور بھی اس کے ساتھ کچھ اضافہ کریں اگر تو اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا۔ اچھا، کہتے ہیں یہ یکصوتی علامت سب سے پہلے اپنشدوں میں استعمال ہوئی ہے، کچھ کے نزدیک تمام منتر اسی سے پھوٹے ہیں، انتہا اور ابتدا دونوں اسی سے ہے، جتنے بھی منتر ہیں وہ سب اسی سے نکلے، یعنی یہ ایک سمندر ہے اور دنیا بھر کی جتنی بھی نالج ہے، منتر ہیں، وہ اسی سے نکل رہے ہیں، اور ہر چیز کا شروع اسی سے ہوا ہے اور ہر چیز کا اینڈ بھی اسی لفظ کے اوپر ہوگا۔ چنانچہ اوم وہ لا فانی آواز ہے، یعنی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس سے ہر طرح کی افزائش وابستہ ہے، ہر طرح کی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس دنیا کے اندر وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر طرح کی افزائش اس سے اس ایک آواز میں ماضی، پاسٹ، حال، پریزنٹ اور مستقبل، فیوچر، بلکہ وہ سب بھی جو ان سے ماورا ہے، جو دکھ نہیں رہا ہے، اس ایک آواز میں شامل ہے۔ یعنی یہ آواز ہر چیز کو، قدرتوں کو، طاقتوں کو بتا رہی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ اوم اس لفظ کو بتاتا ہے، اس لفظ کو شو کرتا ہے، اس لفظ سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہندو مذہب کی روح سے وشنو جی، شیو جی اور برہما جی کا پوتر نام اصلاً خدائے واحد رب الارباب ایشور کا مجرد تصور اوم کہلاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلا وہ شبد ہے جو انسان نے بولا تھا، اوم، اور اسی سے عربی میں کہتے ہیں ام ماں کو کہا جاتا ہے، جڑ کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر اوم کو تھوڑا سا اشمام دے کر یعنی پھیلا کر اگر پڑھا جائے تو وہ اوم بن جاتا ہے، یعنی ماں کو اوم کو اوم اگر اس طرح کہا جائے تو وہ اوم بن جاتا ہے۔ تو یہ لفظ عربی سے بھی ملتا جلتا ہے، یعنی یہ لفظ اگر اس پر ہم تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں تو اس لفظ کے اندر بہت ساری کچھ حقیقتیں اور کچھ راز ضرور اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اسے بہت ساری بیماریوں کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے۔ اچھا،
بہرحال ہماری جو یعنی اسلامک چیزیں ہیں اس کے اندر تو کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. البتہ یہ یہاں پر میں نے اس کو غور کیا تو کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تعلق ریلیشن ضرور مجھے نظر آتا ہے. اگر اس پہ تھوڑی اور ریسرچ کی جائے تو کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ کہ سنسکرتی کے اندر یا اس بھارتی سنسکرتی سویلائزیشن کی یا سناتن دھرم کی، تو اس کے اندر یہ اس پورا جو ان کے منتر ہیں یا پوری جو ان کی جو کتابیں ہیں اس سب کے اندر جو پوتر جو لفظ ہے وہ یہی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان کا گویا کہ ریلیجن سیمبل ہے. یہ ہندو دھرم کا ریلیجن سیمبل ہے، مذہبی علامت ہے ان کی. جس طرح اسلام کی چاند ہے یا کرسچینٹی کا کراس ہے، تو اسی طرح بالکل یہ ان کا ایک سیمبل ہے. یہ اپنے آپ کو اس سے شو کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ان کا سیمبل ہے، اور اس کے اندر ان کے نزدیک اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک بہت ہی زیادہ اس کے اندر ایک پوترتا اور پاکیزگی اس میں شامل ہے. اب میں جہاں تک پہنچا ہوں اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم خدا کو بتانے کے لیے، ایشور یا پرمیشور کو سمجھانے کے لیے لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہندو لوگ پرمیشور یا ایشور کو سمجھانے کے لیے اوم کا استعمال کرتے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی کیا ریسرچ ہے، آپ کیا کہتے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں کمنٹ کے اندر کہیں کہ مفتی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو تو کچھ نہیں پتہ، آپ کو تو بھئی آپ کی ریسرچ ہو سکتی ہے. میں آپ کی ریسرچ کا پابند نہیں ہوں، اس لیے آپ کو پورا حق اور ادھیکار ہے کہ آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ بتائیں. لیکن اس میں یہ نہ کہیں کہ جی جو بات آپ کی ہے نا وہی حرف آخر ہے. اگر اس طرح ہوتا تو اتنے سارے پنڈتوں اور مہاراجاؤں اور سوامی لوگوں کی باتیں الگ الگ نہ ہوتی. چاہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، ہر ایک نے الگ ڈیفینیشن کی ہے. دوسرا یہ ہے ہم رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کر سکتے ہیں کہ جی میری نالج یہ کہتی ہے، ہماری سوامی جی یہ کہتے ہیں، آپ نے تو اس طرح کیا ہوگا، نالج کا تبادلہ ہوگا، علم کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوگی. اس میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ضرور ایڈ کریں، اور بغیر کسی جو ہے وہ یعنی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں، ریفرنس کے ساتھ کہیں. یہ بات نہیں کہ میری یہ بات کوئی آخری ہے. اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اگر مجھے لگا کہ آپ نے جو چیزیں ریفرنس کے ساتھ کہی ہیں اپنی اپنشدوں، پرانوں اور منتروں کے حوالے سے، شاستروں کے حوالے سے، تو نیکسٹ پارٹ 2 کر کے میں اس میں ان چیزوں کو آپ کے نام کے ساتھ اس کو ایڈ کر دوں گا کہ دیکھیں یہ انہوں نے کہی ہے. لیکن تب تک کے لیے جو بات میں نے کہی اس کے اوپر آپ سوچیں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ جو بات میں نے کہی ہے کیا باقی یہ کس درجے کی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. تو ضرور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوم کے کیا میننگ ہے اور اس اوم کو کیوں بولا جاتا ہے. یہ میرا سوال ہے، جسٹ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح آپ یوں سمجھ لیں، یا آپ اس طور پر اس کو دیکھ لیں کہ جس طرح ایک سمجھنے والا انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ یعنی میں کوئی اپنی آخری بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میری آخری بات ہے اور یہ آپ کو ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میری جو بات ہے یہ ایک ریسرچر کی ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی. مجھے کبھی بھی اس کے اوپر کوئی دکھ یا وہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو کم سمجھنا کہ مجھے یعنی اپنی غلطی ماننا یا اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا کہ میں کہوں کہ نہیں بھائی میں ہی بہت بڑا اسکالر ہوں، میری ہی بہت زیادہ ریسرچ ہے، میں ہی بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہوں. نہیں، مجھے اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی میری اصلاح کرے یا مجھے میرے علم اور نالج کے اندر اضافہ کرے. اور ایسا ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس دنیا کے اندر برتاؤ کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے علم کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں، ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں کہ کسی کو کم تر بتانے کے لیے. تو اوم کا معنی جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ ضرور لکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خوش رہیں اور پروردگار
آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ جہاں پہ بھی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کرتے رہیں، اور اس دنیا کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔